پاکستان کے دشمن اب ہتھیاروں سے نہیں، تنظیموں سے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ تنظیمیں جو خیر خواہی، ترقی، تعلیم یا انسانی حقوق کے نام پر کام کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، جسے آسمہ جہانگیر صاحبہ کی پہچان سمجھا جاتا ہے، اس ادارے نے بھی ایسی ہی ریاستی تحفظ کی ایک دیوار گرا دی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک عدالتی فیصلے نے پاکستان کو غیر ملکی سازشوں کے لیے کھلا میدان بنا دیا ہے۔ دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیاں این جی اوز کو ایک کور کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ اسرائیل کی موساد، امریکہ کی سی آئی اے، برطانیہ کی MI6، ان سب نے وقتاً فوقتاً این جی اوز کو یوز کیا اور ان کے ذریعے جاسوسی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایران میں ماحولیاتی تحقیقات کے نام پر این جی اوز نے حساس ملٹری ایریاز کی میپنگ کی، جس کے جواب میں ایران نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ ایسے ہی 2015 میں ایک مختصر مدت کے لیے پاکستان نے سیو دی چلڈرن نامی این جی او پر پابندی لگائی، اس لیے کہ یہ مصنوعی ویکسینیشن مہم چلا کر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس کے بعد 2017 میں ریاستی اداروں نے گہری تحقیقات کے بعد 20 سے زیادہ این جی اوز پر پابندی لگائی، جن پر الزام یہ تھا کہ یہ تنظیمیں غیر ملکی فنڈنگ لے کر ریاست کے خلاف ماحول بنا رہی ہیں، جیسے کہ مذہبی و لسانی تقسیم کو ہوا دینا، سیکیورٹی ایریاز میں مشکوک سرگرمیاں کرنا اور پاکستان کے نظریاتی ڈھانچے پر حملے کرنا۔ اسی دوران متعدد این جی اوز عدالتوں میں بھی گئیں، لیکن حکومت نے بائی لارج یہ موقف اپنایا کہ ملک کی سالمیت اولین ترجیح ہے۔ اسی سلسلے میں نومبر 2022 کو وزارت اقتصادی امور نے ایک پالیسی جاری کی کہ کوئی بھی این جی او جو غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرے گی، اسے ایک MOU سائن کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حساس علاقوں میں کام کرنا چاہے تو سیکیورٹی اداروں سے اس کو NOC لینا لازم ہوگا اس کے لیے۔ اگر تنظیم کی سرگرمی مشکوک ہوگی تو حکومت اس کا اجازت نامہ منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ یہ پالیسی ریاست کو پری ایمپٹیو کنٹرول دیتی تھی، یعنی کوئی بھی این جی او کسی حساس مقام پر اگر جائے تو جب تک ریاست مطمئن نہ ہو تب تک وہ اس کو وہاں جانے سے روک سکتی تھی۔ لیکن آسمہ جہانگیر صاحبہ کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس پالیسی کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ جن نکات پر چیلنج کیا وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں، اور اس کی ایک مختصر سمری ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس پالیسی نے تقاضا کیا کہ وہ این جی اوز جو غیر ملکی فنڈنگ لیتی ہیں ان کو ایک MOU سائن کرنا پڑے گا، تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ادارے نے اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ اس سے ہماری خود مختاری پر فرق پڑتا ہے۔ ایسے ہی اس MOU کی ایک شق میں یہ لکھا تھا کہ ایسی تنظیموں کا کوئی نہ کوئی نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے گا، جس پر آسمہ صاحبہ کی تنظیم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس کے ذریعے حکومت این جی اوز پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ MOU کی ایک اور شق میں یہ کہا گیا کہ ایسی تمام این جی اوز کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گی، جس پر آسمہ صاحبہ کے ادارے نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ بہت ہی خطرناک شق ہے، کیونکہ اسے این جی اوز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور شق میں یہ کہا گیا کہ ایسی تمام این جی اوز کی تمام ایکٹیویٹیز پاکستان کے قوانین اور پالیسیز کے مطابق ہوں گی۔ یہ ایک بہت جائز بات ہے، لیکن حیران کن طور پر آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ادارے نے اس پر بھی اعتراض کر دیا اور اسے چیلنج کیا اس بنیاد پر کہ اس سے ہمارے معاملات میں دخل اندازی ہوگی۔ اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے قوانین اور پالیسیز کو ویسے ہی رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن کے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا جو ادارہ ہے، یعنی بالفاظ دیگر وہ پاکستان میں کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے قوانین سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ریاست کے اندر رہ کے وہ ریاست کے قوانین کو اگر ٹھیک نہیں سمجھتے اور اپنے ہی پیراڈائم کے مطابق چلتے ہیں تو یہ تو ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے والی بات ہے۔ مزید یہ کہ اس MOU میں ایک کلوز یہ کہتی تھی کہ کوئی بھی این جی او کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ہمارے معاشرے، تہذیب یا مذہبی روایات پر کوئی منفی اثر پڑے، تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ادارے نے اس کلوز کو بھی آبجیکشنیبل یعنی قابل اعتراض قرار دے دیا۔ خیر، بالآخر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس پالیسی کو عدالت میں چیلنج کیا اس بنیاد پر کہ یہ آئین کے آرٹیکل 18 کے خلاف ہے، جو کاروبار اور تنظیم سازی کی آزادی دیتا ہے۔ عدالتی کارروائی یعنی کہ سماعت اور دیگر پروسیجرز کو فالو کرنے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ
پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور عدالت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کا موقف یہ تھا کہ ایسی پالیسی بذات خود غلط نہیں ہے، لیکن جو اس کے پیچھے پروسیجر استعمال کیا گیا ہے وہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک پارلیمانی قانون کے تحت ایسی پابندی لگائی جا سکتی ہے، یعنی ایسی پالیسی کسی پارلیمانی قانون کے تحت آ سکتی ہے، کسی ادارے کے اپنے ایگزیکٹو آرڈر یا اپنی دی ہوئی پالیسی کے تحت نہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو یہ آزادیاں ہیں، انسانی آزادیاں کہیں، انسانی حقوق کی آزادیاں کہیں، کیا یہ ریاست کی سلامتی سے بڑھ کر ہیں؟ لیکن بہرحال عدالت کا یہ جو ریشنل ہے اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم صرف دو تبصرے کریں گے آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ادارے پہ، ایک قانونی اور ایک اخلاقی، یعنی کہ لیگل اینڈ مورل۔ جو کہ لیگل تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کی کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ادارے نے ملک کے قانون کے اندر رہتے ہوئے، ملک کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس پالیسی کے خلاف عدالتی کارروائی کی، قانون کو حق دیتا ہے۔ دیٹ از آل فائن، قطع نظر اس بات سے کہ وہ پاکستان کے قوانین کو ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا، چلیں وہ ان کا حق ہے، دس از what we want all of them to do۔ لیکن جو اخلاقی یہاں پہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو واقعی چیلنج کرنا چاہیے تھا یا آپ کو یہ ریکمنڈیشنز پیش کرنی چاہیے تھیں کہ اس پالیسی کو لیجسلیٹو لیول پہ امپوز کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، ایز اپوز ٹو کہ یہ کسی ایک ادارے کی طرف سے ہو، کیونکہ اس پالیسی کے چلے جانے کے بعد آپ کو تو کھل کے کام کرنے کی آزادی مل گئی، لیکن پورے پاکستان کو آپ نے خطرے سے دوچار کر دیا۔ یاد رکھیں کہ ایران میں ابھی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، ان کے سائنسدان شہید کر دیے گئے، اور بعد میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے مطابق کچھ نہ کچھ این جی اوز کا ذکر بھی سامنے آ رہا ہے جو مخبری کرنے والوں میں شامل تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جو اس وقت ہر طرح کے خطرات میں گھرا ہوا ہے، صدر پاکستان، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ لاجز، ہماری ملٹری لیڈرشپ، یہ سب ایک دوسرے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں۔ اگر پاکستان میں ایسی تنظیمیں جو بغیر کسی این او سی کے اب کام کرنے کی اجازت رکھتی ہیں، جو پاکستان میں اب جیو میپنگ کر سکتی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر یہ آزادی کے ساتھ یہ کام کرتی رہیں تو جو ایران میں ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ دیر فور ارجنٹ بیسس پہ ضرورت ہے اس بات کی کہ پارلیمنٹری لیول پہ، لیجسلیٹو لیول پہ اس پالیسی کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ پاکستان کی سلامتی کو سکیور کیا جا سکے۔ یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ پاکستان ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے اور سیکیورٹی کے اندر اتنا بڑا لوپ ہول پایا جاتا ہے جو پاکستان کو شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔